السلام علیکم۔ آج کے سیگمنٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اے جے کے پی ایس سی میں اپلائی کس طرح کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا فل پروسیجر، فی سبمیشن سے لے کر کس طرح ہم جو ہے پکچر اپلوڈ کر سکتے ہیں اور کس طرح جو ہے وہ اس کی ڈیفرنٹ کیٹیگریز کو جو ہے وہ ایزیلی سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس فل ویڈیو میں ہم سارا پروسیجر دیکھیں گے اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو پکچر ہم نے اپلوڈ کرنی ہے چلان کی، اور جو اپنی پکچر اپلوڈ کرنی ہے اس کو ہم اس کا سائز کیسے ریڈیوس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا پروسیجر جو ہے وہ اس پوری ویڈیو میں ہم سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ آ کے جو ہے اے جے کے پی ایس سی لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور سامنے آپ کی جو ہے یہ انٹرفیس اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ایڈورٹیزمنٹ دیکھنی ہے، یعنی کہ جو ویکینسیز آئی ہیں ڈفرینٹ آپ کی ڈفرینٹ فیلڈز میں، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کون سی جو ہے وہ فیلڈ میں جو ہے جابز آئی ہیں، تو آپ اپنی کیٹیگری کو ہی ظاہر سی بات ہے جو ہے وہ اس کے اکارڈنگلی آپ فارم فل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو یہ انٹرفیس ہے اس پہ آپ نے کلک کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک نیو انٹرفیس اوپن ہو جائے گا، یہ والا، کیونکہ سب سے پہلے آپ کو فیس سبمٹ کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فیس سبمٹ کے لیے پھر آپ نے سب سے پہلے چلان ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اپلیکیشن فارم پہ جو ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہ بینک چلان فارم آپ کو شو ہو رہا ہے، تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کا چلان آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس چلان کو آپ نے فل کر کے جو ہے وہ جو رسپیکٹیو بینک ہے وہاں پہ جا کے آپ نے جو ہے وہ فیس سبمٹ کروا لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا نام، اس کے بعد فادر نیم، ایڈریس جو آپ کا ہے وہ فل کر کے اس کے بعد جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ آپ نے لکھنی ہے، اس کے بعد اپنا ڈسٹرکٹ کوٹا اور جو بھی ہے ساری چیزیں یہ فل کر لینے کے بعد جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ 3 ریسپٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے خیال سے 1 یا 2 بینک رکھ لے گا، ٹھیک ہے۔ پی ایس سی کاپی ہے، یعنی کہ یہ جب آپ ٹیسٹ دینے جائیں گے تو یہ آپ نے سنبھال کے رکھنی ہے، یہ ادھر لے کے جانی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس دن آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس دن آپ سے یہ لی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ کینڈیڈیٹ کاپی، یعنی کہ یہ آپ اپنے پاس رکھیں گے ایز اے پروف، اور اس کے بعد جو ہے یہ بینک کی کاپی، یعنی کہ یہ تیسری والی بینک والے رکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آلموسٹ اس کی جو ہے وہ 5 ابھی تک جو ہے وہ 2024 میں جو نیو جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ آئی ہے اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ 505 روپے جو ہے وہ آپ کی فی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس چلان کو ڈاؤن لوڈ کر کے یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، اور ڈاؤن لوڈ کر لینے کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے جو ہے وہ رسپیکٹیو بینک، نیشنل بینک میں جا کے جو ہے وہ اس کو ایم سی بی بینک، اس کے علاوہ اے جے کے بینک، اور اس میں جو ہے وہ آپ کی یہ فی نیشنل بینک میں بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ پے کر لیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کی جو ہے وہ پھر پکچر کھینچ لینی ہے، کیونکہ جب آپ اپلیکیشن سبمٹ کریں گے تو وہاں پہ آپ کو ضرورت پڑے گی اس کی۔ اس کو فل کر لینے کے بعد، فی سبمٹ کر لینے کے بعد اگین آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، جو ہے وہ اپنی پی ایس سی کی ویب سائٹ پہ آ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایڈورٹیزمنٹ کے نیچے جو ہے وہ ایک آپشن ہے فل اپلیکیشن فارم آن لائن، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورٹل اوپن ہے، تو اس کی جو ہے لاسٹ ڈیٹ میرے خیال سے 5 یا 6 فروری تک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ جب جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ نیو اپلیکینٹ ہیں، یعنی کہ آپ جو ہے وہ نیو اپلیکیشن سبمٹ کروا رہے ہیں، تو آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے، اس پہ پروسیڈ پہ کلک کر لینا ہے۔ اب یہاں پہ وہ 3 چیزیں مانگ رہا ہے، اب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ڈاؤن لوڈ بینک چلان فارم، یعنی کہ وہ فی سبمٹ پہلے آپ کو کرنی پڑے گی۔ تو آپ جو ہے وہ کیا کریں گے، یہاں پہ اپنا سی این آئی سی، اس کے بعد آپ اپنی پکچر اپلوڈ کریں گے اور بینک کی ریسپٹ اپلوڈ کریں گے۔ اب یہاں پہ ایک چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جو آپ فوٹو اپنی اپلوڈ کریں گے وہ 30 KB سے لیس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور جو بینک ریسپٹ اپلوڈ کریں گے وہ 50 KB سے لیس ہونی چاہیے جب آپ ان دونوں کیٹیگریز میں جو ہے وہ فل کریں گے۔ تو ہم اب دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے کہ ہم کسی پکچر کو ریسائز کیسے کر سکتے ہیں۔ بڑا آسان طریقہ ہے، انٹرنیٹ کے تھرو جو ہے وہ آپ ایزیلی اس کو امیج ریڈیوسر میں ڈال کے جو اپنی مرضی کا سائز جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، گوگل پہ آ کے جو ہے وہ فوٹو سائز ریڈیوسر لکھنا ہے، تو ریڈیوس امیج جو ہے وہ آ جائے گی، یہاں پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہ انٹرفیس اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ ڈراپ یور امیج، ٹھیک ہے، آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، اس کو سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا آپ کے سامنے جو ہے وہ نیو انٹرفیس یہاں پہ جو اوپن ہوگا، اس میں آپ نے اپنی جو ریسیپٹ، یعنی کہ جو آپ نے فیس پے کی ہوگی، جو چلان ہے یا اپنی سائز کا جو اپنی پکچر کا سائز چھوٹا کرنا ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کر لینا ہے۔ مطلب فار ایگزامپل میری فی پے ہو چکی ہے تو میں یہ چلان کی جو ہے وہ یہاں پہ کاپی کو
اس کا سائز جو ہے وہ چھوٹا کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو امیج میری سلیکٹ ہوگی. اب یہاں پہ میں نے اس کی وڈتھ کو سلیکٹ کرنا ہے اور ہائٹ کو سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو میں اس کو کر دیتا ہوں. فار ایگزامپل اس کی جو ہے وہ 50 KB سے لیس ہونی چاہیے، تو میں اس کو کر دیتا ہوں 30/30. ٹھیک ہے، 30/30 کروں گا. تو ری سائز امیج کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو 30/30 کرنے سے یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ 32.65 KB ہو گئی ہے. اب میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، جیسے ہی میں ڈاؤن لوڈ کروں گا تو یہ میرے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈر میں چلی جائے گی، وہاں پہ سیو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ اب یہ سمپل طریقہ ہے. اس طریقے سے آپ جو ہے وہ اپنی امیج کو ریسائز کر سکتے ہیں. کوئی بھی مطلب اپنی پکچر کرنی ہے، یا کیونکہ اکثر چلان جو بھی ہم پکچر کھینچتے ہیں موبائل سے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سائز اس کا بڑا ہوتا ہے، MBs میں سائز ہوتا ہے. تو آپ اس کو اس طریقے سے آسانی سے چھوٹا کر سکتے ہیں. اب ہم اگین جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اپلیکیشن پہ چلے جاتے ہیں. یہاں پہ اپنا ID کارڈ نمبر انٹر کرنا ہے، اور پکچر جو اپنی پکچر اور جو بلو بیک گراؤنڈ کی پکچر یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے، اور بینک ریسیپٹ اپلوڈ کرنی ہے. تو یہاں سے اب یہ اپنی اپنا CNIC انٹر کر لینے کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ میں اپنی امیج یہاں سے سلیکٹ کر لیتا ہوں یہ. ٹھیک ہے، امیج بھی سلیکٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اپلوڈ ہو گئی ہے. اس کے بعد جو وہ اپنے بینک ریسیپٹ جو وہ اپلوڈ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، جو میں نے جس کا سائز ریسائز کیا اسی کو ہی اپلوڈ کرتا ہوں. یہ دیکھیں یہ یہاں پہ آ گئی ہے، اور اس کو میں اپلوڈ کر دیتا ہوں، اور یہ اپلوڈ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہی مطلب سائز بڑا ہوگا تو وہ یہاں پہ اپلوڈ نہیں ہوگی. اب یہ سارا سلیکٹ کر لینے کے بعد آپ نے جو ہے وہ نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی آپ نیکسٹ پہ سلیکٹ کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے بینک ریسیپٹ سائز مسٹ بی لیس دین 50 KB. ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ یہاں پہ وہ پہلے ہی بتا دی اس نے. اچھا، تو جیسے ہی آپ اس میں نیکسٹ کریں گے تو یہ دیکھیں CNIC کے نمبر آ گیا. اس کے بعد جو ہے وہ پکچر اور یہ سارا کچھ اپلوڈ ہو گیا. اب یہ ساری جو جتنی بھی ویریس جو ہے وہ کیٹیگریز ہیں، یہ آپ نے جو ہے وہ اپنے جو ڈاکومنٹس کے مطابق ہی اس کو فل آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا فل آؤٹ کر کے یہاں پہ سیو کر لیں گے پھر اس کو اینڈ پہ. تو سب سے پہلے یہاں پہ جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ڈپارٹمنٹ یعنی کہ کس ڈپارٹمنٹ میں ویکینسیز آئی ہیں. بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں، ایجوکیشن اسکول، ایجوکیشن کالجز، فوڈ، ہیلتھ انفارمیشن. جس بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اپنی کیٹیگری سلیکٹ کر لیں. جس طرح آج کل جو ہے وہ ابھی ایجوکیشن اسکولز میں آئی ہیں تو میں وہ سلیکٹ کر لیتا ہوں. اس کے بعد جس پوسٹ میں آپ نے اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں یہ ساری آٹومیٹیکلی یہ بتا دے گا. جو آپ کیٹیگری سلیکٹ کریں گے اس میں آپ کو آٹومیٹیکلی پتہ چل جائے گا. سیکنڈری اسکول، سائنس، میل. ٹھیک ہے، اگر جس میں بھی آپ نے اپلائی کرنا ہے، فار ایگزامپل میں نے اس میں کرنا ہے تو یہ آپ سلیکٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنا نام اکارڈنگ ٹو دا ڈاکومنٹس جو آپ کے ڈاکومنٹس میں ہیں ود اسپیلنگ صحیح طرح سے آپ نے انٹر کرنا ہے، تاکہ جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ ایشو نہ ہو بعد میں آپ کو. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اکارڈنگ یہ آپ نے فل کر. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں NIC تو پہلے ہی اپڈیٹ ہو گیا تھا. اس کے بعد اپنا نام، فادر نیم، ڈیٹ آف برتھ. ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو ڈاکومنٹس اپنا ڈسٹرکٹ لکھنا ہے. اس کے بعد جینڈر، ریلیجن. اپنا کانٹیکٹ نمبر وہی لکھنا ہے جو آپریشنل ہے، یعنی کہ آپ کے پاس یوز میں ہے. اس کے بعد ای میل بھی وہی انٹر کرنا ہے جو آپ کے پاس کرنٹ ہے اور آپریشنل ہے. اس کے بعد پوسٹل ایڈریس، یہاں پہ کوئی بھی پوسٹ آ سکتی ہے PSC سے، تو آپ نے اپنا گھر کا ایڈریس ہی لکھنا ہے جو آپ کی جہاں پہ آپ کی پوسٹ آتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن چیک کر لیں. جو بھی اپنی ایجوکیشن ہے آپ کی یہاں پہ وہ سلیکٹ کرنی ہے. اس کے بعد فرسٹ ڈویژن ہے وہ سلیکٹ کر لیں. سیکنڈ ہے تو وہ یہاں سے سلیکٹ کر لیں. تھرڈ ہے تو تھرڈ سلیکٹ کر لیں. اس کے بعد جس ڈیٹ کو آپ کا رزلٹ اناؤنس ہوا تھا MSc کا وہ سلیکٹ کر لیں. اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ساری جو ہے وہ میٹرکس سے لے کر جو ہے وہ اگر آپ نے M Phil کیا ہے تو وہ ساری یہاں پہ انٹر کر لیں. ٹھیک ہے، دین اگر آپ کی یہ باقی جو ہے وہ ویریس کیٹیگریز ہیں وہ بھی سلیکٹ کر لیں گے. اچھا جی، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی کوالیفیکیشن یہاں پہ ساری مینشن کرنی ہے، جس میں میٹرک کی انفارمیشن ساری، انٹرمیڈیٹ یعنی بیچلر، ماسٹرز. اگر آپ نے M Phil PhD کیا ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں. تو یہ اکارڈنگ ٹو دا جو ہے وہ پاسنگ ایئر مارکس ساری انٹر کر لینے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ ٹیکنیکل ایجوکیشن یعنی کہ BEd M.Ed وغیرہ آپ کا ہے تو وہ بھی آپ انٹر کر لیں. اس کے بعد ایکسپیرینس یعنی کہ آپ کا جو ہے وہ کسی ریکوائرڈ پوسٹ کے لیے جتنا ایکسپیرینس ہے، آپ کتنا عرصہ ٹیچنگ کر چکے ہیں، یہ سارا یہاں پہ انٹر کر لینا. اس کے بعد اگر آپ آلریڈی سروس کے اندر ہیں یعنی کہ گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں تو وہ انفارمیشن انٹر کر لیں. اگر آپ نے اس سے پہلے کہیں پرائیویٹ جاب کیا ہے، پرائیویٹ اسکول میں کام کیا ہے تو وہ آپ یہاں پہ انٹر کر لیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر آپ جو ہے وہ کسی آرم فورسز سے ریٹائر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ سلیکٹ کر لیں اس کی ڈیٹ کیا ہے، یعنی کہ پہلے سے آپ ریٹائرمنٹ ہو چکے ہیں تو.
اس کے بعد اگر آپ کی کوئی ڈسیبلٹی ہے تو وہ یہاں پہ سلیکٹ کر لیں، کسی قسم کی کوئی کمی ہے تو اس کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے وہ کیا آپ اور پہلے سے سروس میں ہیں یا آپ جو ہے وہ ایک پراپر چینل سے اپلائی کر رہے ہیں، تو آپ ہاں یا نہ دونوں میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر لیں۔ اب یہاں پہ کیا یہ اب بتا رہا ہے کہ جو میں نے اب انفارمیشن ساری دی ہے یہ جو ہے وہ کریکٹ ہے، اور ساری چیزیں یہ کر لینے کے بعد، اور یہ اگر میں اس میں سے اس میں پورا نہیں اترتا تو وہ میری ڈسکوالیفکیشن ہو جائے گی انٹرویو کے دوران، کیونکہ وہاں پہ سارے ڈاکومنٹس جو ہے وہ آپ کے چیک ہوتے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ ڈگری ٹو ڈگری ہر چیز جو ہے وہ آپ کی وہاں پہ جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے۔ تو اس کو یہاں پہ جو ہے وہ آپ ٹھیک کر دیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ ساری ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیں گے کیا اس میں کوئی غلطی کمی کوتاہی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ دیکھ لینے کے بعد پھر جو ہے وہ آپ یہاں پہ سیو پہ کلک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے تھینک یو، آپ کی جو اپلیکیشن سبمٹ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے وہ آپ کا اپلیکیشن نمبر ہے، اس کا اسکرین شاٹ اپنے پاس رکھ لیں اور یہ نمبر اپنے پاس سیو کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ